عزیز طلباء، آج ہم میٹرک کا یعنی 10ویں کلاس کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اردو ادب میں عید الفطر۔ یہ ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ تو چلیں ہم پہلے اسکرین کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ کو اسکرین پہ تمام میں اس کو پڑھ کے سناؤں، اور پڑھ کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا تلفظ درست ہو سکے اور آپ اردو کو اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کر سکیں۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ عزیز طلباء، آج ہم کلاس 10 کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے اردو عید الفطر۔ کہ جو اسلامی تہوار ہیں اس کے بارے میں اس کا ذکر ہوگا اس میں۔ یہ ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ تو پہلے ہم ڈاکٹر وحید قریشی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر وحید قریشی کون تھے اور ان کی کیا خدمات ہیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عبد الوحید تھا۔ والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر صاحب کی اسکول کی ہوئی۔ 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز اور 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے MA تاریخ، PhD فارسی اور D.Litt اردو کی ڈگری بھی حاصل کی۔ D.Litt کہتے ہیں ڈاکٹر آف لٹریچر۔ ملازمت کا آغاز کیا۔ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی اور پنجاب یونیورسٹی اور اورینٹل صدر شعبہ اردو، پرنسپل اورینٹل کالج لاہور، ڈین کلیہ علوم شرقیہ و اسلامیہ پر بھی فائز رہے۔ 1983 سے 1987 تک اسلام آباد کے صدر تھے۔ مختلف اوقات میں بطور اعزازی معتمد بزم اقبال لاہور، ناظم اقبال اکادمی پاکستان اور محتمم مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور خدمات انجام دی۔ یہ مقتدہ قومی زبان ادارہ جو ہے یہ وہی ہے جس نے پہلی اردو لغت جو ہے وہ شائع کی تھی۔ بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے یہ مقتدہ قومی زبان والوں نے، اور اس میں انہوں نے بہت سے ایسی چیزیں جو اردو زبان میں پہلے اردو میں نہیں تھیں ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اس میں بہت مکمل لغت شائع کی ہے۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو فارسی زبان و ادب کے ایک اہم محقق اور نقاد تھے۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ ادب تنقیدی کتب پر مشتمل ہے۔ خود وہ تنقید پہ ظاہر تھے، تنقید کرتے تھے دوسروں پہ، تاکہ وہ تنقید بھی بہت اہم شعبہ ہے۔ تنقید سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کتاب کے اچھے برے پہلو پر ایک مطلب ایک ماہرانہ رائے آپ کو مل جاتی ہے۔ تو تنقید کی اپنی بہت اہمیت ہے۔ تنقید کتب پر مشتمل، اگرچہ وہ اردو اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے، لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق اور نقاد کی ہے۔ ان کے علمی اور ادبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی اقبال ایوارڈ عطا کیا۔ ان کی تصانیف میں اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت، مطالعہ ادبیات فارسی، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، مقالات تحقیق، تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے میلانات، مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کا زمانہ شامل ہیں۔ یہ پوری کتاب مطلب اس کا عنوان یہی ہے پورا کہ مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کا زمانہ، یہ کتاب اس کا ان کی تحقیق کی کتاب ہے، اس کا عنوان ہے یہ۔ تو یہ تھا ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کے بارے میں ایک مختصر سا جائزہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں ان کے جو مضمون ہے اس کے بارے میں۔ اردو ادب میں عید الفطر۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید کے ملاقاتیں اور اس کے متعلقات ہی اہم رہے۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی
اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے، اور اردو شاعری کو سن 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا، اور اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خد و خال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے، اور شعراء و ادباء نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کے بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا، جسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ گلدستہ عید میں موضوعات صحن عیدگاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا ہے۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، کماری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، ترکن ماما کی عید اور قرض عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ اس تمدنی پس منظر کی طفیل ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے۔ اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی کسب و پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو، عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو دین جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے ہیں۔ حال ہی کی نظم تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔ یہ تھا حالی کی نظم سے ایک بند۔ اقبال کے ہاں ہلال عید صرف ہمیں خوشی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یتیموں کی عید کے بارے میں بھی اقبال اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں، جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے رہے ہیں۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اے ماہ عید بے حجاب ہے تو، یہ اقبال کے اشعار ہیں۔ اے ماہ عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو،
تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اول، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان۔ دوم، عید کی مسرت اور عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ۔ سوم، ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کے اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ حفیظ ظالندی کا شعر ہے کہ حفیظ ظالندی کے چند اشعار کہ چاند جب عید کا نظر آیا، چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا، آسماں پر ہوائیاں چھوٹیں، نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں، شکر سب خاص و عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے۔ عبد المجید سالک نے اس کے عید کے جو اشعار کہے ہیں وہ اس کا ایک بند ہے کہ ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے، ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے، جو راحت نظر امت محمد ہے، ہزار شکر کے مسلم ہیں شاد آج کے دن، سبھی جہان میں ہیں با مراد آج کے دن۔ طالب الہ آبادی کا ایک بند ہے کہ جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے، آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایت میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا۔ عید کی خوشی ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ یہ جو ان کی کتاب تھی اردو نثر کے میلانات، اس میں سے ایک مضمون تھا۔ تو اب یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، اب اس کے بعد ہم مشق کی جانب جائیں گے۔ عزیز طلباء، آپ کا یہ جو مضمون ہے یہ اردو نثر کے میلانات جو ان کا کتاب ہے ڈاکٹر عبید قریشی صاحب کی، اس سے لیا گیا مضمون تھا۔ تو یہ اس کا جو بیانیہ ہے، یعنی اس کو جو پڑھ کے سنانا تھا وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے۔ اب چونکہ یہ ویڈیو بہت طویل ہو جاتی ہے، اس لیے اب ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ اگر ایسے طویل مضمون ہوں تو اس کو پہلے میں پڑھ کے سنا دوں آپ کو، اور پھر اگلے حصے میں حصہ دوم میں اس کی مشق کرائی جائے۔ تو اس کی جو مشق ہے وہ ہم حصہ دوم میں کرائیں گے تو انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ آپ اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اس کی اطلاع فوراً ہو جائے، کیونکہ اب یہ ظاہر ہے کہ جو ہی ہم اس کو اپلوڈ کریں گے، اگر آپ یہ اس کو بیل آئیکن کو یعنی یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو نہیں دبائیں گے تو آپ تک اطلاع نہیں پہنچ سکے گی، پھر آپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ تو اس تلاش سے بہتر ہے کہ آپ اس کو بیل آئیکن کو دبا کر اس کو آل کو سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ تک اطلاع فوراً پہنچ جائے، اور اپنے تمام دوستوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔ تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو پہ جب بھی ہم اس کا مشق کریں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔